السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ حق ٹائم میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کراچی میں ایک فلم کی نمائش ہونی تھی ڈیوڈ کے نام سے، اس کے خلاف تحریک لبیک پاکستان میدان میں آ چکی ہے اور ایک سخت ترین موقف اختیار کیا، مطالبہ رکھا گیا، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اٹس اوور کے نام سے جو آرٹیکل ایکسپریس ٹریبیون میں ڈیلیٹ کیا تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس آرٹیکل میں ایسا کیا تھا کہ ایکسپریس ٹریبیون کو وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا، اور وہ آرٹیکل اب اتنا زیادہ وائرل کیوں ہو رہا ہے، اسپیشلی تحریک انصاف کے جو میڈیا ونگ ہے وہ کیوں اتنی زیادہ وائرل کروا رہی ہے اس آرٹیکل کو، کیا کیا خطرناک چیز اس آرٹیکل میں ہے، اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، افتخار احمد صاحب کا دھرندر گانے پر ایک مختصر سا رقص جو ہے وہ وائرل ہو چکا ہے اور اسے چاچا ڈکیت کے نام سے جو ہے وہ مشہور کیا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف کے جو کچھ صحافی ہیں ان پر بہت بڑی بڑی سزائیں عائد کر دی گئی ہیں، جس میں صابر شاکر سمیت کافی بڑے بڑے صحافی اس میں ہیں۔ عمر قید کی سزا ہوئی، کسی کو دو بار عمر قید کی سزا سنا دی گئی، اور اس پر بھی تفصیل سے نظر ڈالیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کریں۔ ناظرین، آج کا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ تحریک لبیک پاکستان سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا تحریک لبیک پاکستان کو بین کرنے کی یا کالعدم قرار دینے کی جو وجوہات ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر گورنمنٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے مخالفین میں کم از کم تحریک لبیک پاکستان جیسی جماعت نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ جو گورنمنٹ میں جماعت ہوتی ہے وہ اتنی خوفزدہ کیوں ہوتی ہے تحریک لبیک پاکستان سے؟ یہ آپ نے کامنٹ کر کے بتانا ہے۔ ہم لیے چلتے ہیں آپ کو کراچی میں تحریک لبیک پاکستان کی ایک ذیلی ادارے لبیک لائرز ونگ کراچی کی جانب سے شہر کی ایک معروف سینما میں زیر نمائش فلم ڈیوڈ کے خلاف باضابطہ قانونی درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مذکورہ فلم کے بعض مناظر اور مواد اسلامی اقدار، مذہبی تقدس اور عوامی جذبات کے منافی ہیں، جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ لبیک لائرز ونگ کراچی کی جانب سے متعلقہ سینما انتظامیہ اور حکام کو تحریری طور پر آگاہ کیا گیا کہ فلم کی نمائش فوری طور پر روکی جائے اور اس معاملے کا سنجیدگی سے مکمل جائزہ لیا جائے تاکہ معاشرے میں مذہبی انتشار، بے چینی اور عوامی اضطراب سے بچا جا سکے۔ درخواست میں اسی امر کی واضح نشاندہی کی گئی کہ آئین پاکستان اور ملکی قوانین مذہبی تقدس اور عوامی جذبات کے تحفظ کی مکمل ضمانت فراہم کرتی ہے، لہٰذا کسی بھی ایسے مواد کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو مسلمانوں کے عقائد کو مجروح کرے۔ لبیک لائرز ونگ کراچی نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ آئینی، قانونی اور پرامن جدوجہد کے ذریعے ناموس رسالت علیہ السلام، اسلامی اقدار اور عوامی جذبات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اگر یہ آپ نے آخری لائن پہ ناظرین فوکس کیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندیاں کیوں عائد کی جاتی ہیں۔ ان کا لکھنا یہ تھا کہ تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ آئینی، قانونی اور پرامن جدوجہد کے ذریعے ناموس رسالت، اسلامی اقدار اور عوامی جذبات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ تو بیسک وجوہات یہی ہیں کہ تحریک لبیک ہر اس اسلامی ایشوز پر آپ کو باہر نظر آئے گی۔ حالانکہ تحریک لبیک پر اب پابندیاں چل رہی ہیں اور جگہ جگہ ان پر اب تک بھی جو ہے نا وہ گھیراؤ کیا جا رہا ہے، پکڑ دکڑ کا سلسلہ تاحال جاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک لبیک پاکستان نے اب تک میدان خالی نہیں چھوڑا۔ تو یہ کافی خوشائن تھی یہ خبر میرے لیے، تو میں نے سوچا میں آپ کے سامنے بھی رکھتا چلوں۔ اب ناظرین، میں ایک فیصلے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ بہت بڑا فیصلہ آیا 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ہوئی، جس میں ATC جج طاہر عباس سپرا نے کچھ دیر قبل ہی ٹرائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا گیا سنا دیا ہے۔ عدالت نے عادل راجہ، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو دو بار عمر قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ معروف صحافی صابر شاکر معید پیرزادہ کو بھی دو بار عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے ملزمان کو دیگر دفعات میں بھی مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں سنائیں۔ ملزمان کو مجموعی طور پر 15 لاکھ جرمانے کی بھی سزا سنا دی گئی۔ یہ جو صحافیوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین، یہ بہت بڑے صحافی ہیں، اور لیکن یہ اکثر پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ خبریں دیتے ہیں، ان میں زیادہ
یہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو ان پر یہ جو ہے وہ الزام تھا 9 مئی کے حوالے سے۔ دوران سماعت پروسیکیوشن کی جانب سے مجموعی طور پر 24 گواہان کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے راجہ نوید حسین کیانی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے تھانہ آبپارہ کے مقدمے میں صابر شاکر، معید پیرزادہ اور سید اکبر حسین کو عمر قید کی سزا سنائی۔ تھانہ رمنہ کے مقدمے میں شاہین صہبائی، حیدر مہندی اور وجاہت سعید کو سزا سنائی گئی۔ سماعت کے دوران عدالت میں ملزمان کی جانب سے گلفام اشرف ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ واضح رہے کہ گلفام ایڈوکیٹ کو عدالت کی جانب سے ملزمان کا وکیل مقرر کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی قوانین کے مطابق ملزمان کی عدم موجودگی میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو صحافی حضرات تھے جن کے خلاف یہ فیصلہ آیا وہ عدالت میں موجود نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ صابر شاکر یا معید پیرزادہ جیسے صحافی تو بیرون ملک ہیں اور وہیں سے اپنے ولاگ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ فیصلہ بہت بڑا ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ اور جو یہ صحافی ہیں یہ تمام کے تمام بڑے صحافی ہیں، تو ان کے خلاف یہ فیصلہ آنا، اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو رخ ہے وہ کس جانب جاتا دکھائی دیتا ہے۔ اب ناظرین ایک آرٹیکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، زورین نظامی کا یہ آرٹیکل ہے جو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور یہ وائرل ہونے کی صرف اور صرف وجوہات یہ تھی کہ ایکسپریس ٹریبیون نے یہ ڈیلیٹ کر دیا۔ اگر یہ ڈیلیٹ نہیں کیا جاتا تو مے بی یہ اتنا زیادہ وائرل نہیں ہوتا۔ ان کا لکھنا یہ تھا کہ اب خیالات کو سینسر نہیں کیا جا سکتا، وہ دن گزر چکے جب آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے تھے، اب کوئی دھوکہ نہیں کھا رہا۔ ہاں، ہمارے پاس لائبریریاں نہیں ہیں، ہم کرائے پر فلیٹ نہیں لے سکتے، ہم گاڑی خریدنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، یہ سب آپ کی ہی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں جو معیشت ورثے میں ملی ہے وہ آپ کی اخلاقیات سے بھی بدتر ہے۔ آپ لوگوں نے یہ نہیں سیکھا کہ انہیں کیا سوچنا ہے، وہ اب خود سوچ رہے ہیں۔ ہاں، شاید وہ اپنی رائے کھل کر کہنے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ وہ سانس لینا چاہتے ہیں، مگر خود ساختہ نیکی اور برتری کی اسی پردے کو وہ بخوبی جانتے ہیں جو آپ نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ اصل میں یہ آرٹیکل جو ہے وہ پورا کا پورا ایک مخصوص پیراہے میں گھوم رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ سب اس آرٹیکل کو اردو میں کنورٹ کر کے مختلف ویڈیوز وغیرہ بنا کے اس کو شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اس آرٹیکل میں جو خطرناک چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران ریاض صاحب نے اس آرٹیکل کے حوالے سے کچھ چیزیں کہیں، وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دراصل یہ آرٹیکل بومرز کے لیے لکھا گیا ہے، ان افراد کے لیے جو عمر رسیدہ ہیں انہیں مخاطب کیا گیا اس آرٹیکل میں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہی افراد اس وقت پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں۔ تو یہ بومرز اس جنریشن کو کہتے ہیں جو لوگ 1947 سے 1964 تک پیدا ہوئے، اور ان کی لگ بھگ کوئی تعداد 7 سے 8% پاکستانی کے مطابق ہے۔ جو 1965 سے 80 تک پیدا ہوئے جنریشن ایکس انہیں کہا جاتا ہے۔ 1981 سے 96 تک جو پیدا ہوئے انہیں جنریشن وائی کہتے ہیں۔ اچھا، جنریشن وائی اور جنریشن زی یہ دو جنریشن ایسی ہے کہ جن میں عمران خان صاحب کی مقبولیت بہت ہی زیادہ ہے، اسی لیے ان دونوں کو کافی زیادہ یہ حاصل ہے، کیونکہ پاکستان کے آنے والے مستقبل کا فیصلہ یہ دو جنریشن اور جنریشن الفا نے کرنا ہوتا ہے۔ اب سین یہ ہے ناظرین کہ جنریشن وائی، جنریشن زی اور جنریشن الفا کیونکہ یہ ینگسٹر میں آتے ہیں، تو اصل میں ان لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ یہ کسی کی بات نہیں مانتے، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہوں، چاہے وہ پھر کوئی ایسا سیاسی بیانیہ ہو، انہیں جو سوچنا ہوتا ہے، جو کرنا ہوتا ہے، یہ وہ کر گزرتے ہیں بغیر کسی خوف و خطر کے۔ تو یہ جو نوجوان لڑکا ہے جس نے زورین نظامی، اس نے جو آرٹیکل لکھا، اس کا سارا مقصد یہی تھا کہ اس نے کہا کہ ہمیں جو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اب ہم باز نہیں آنے والے، جو ہم نے کرنا ہے، جو ہم نے سوچنا ہے وہ ہم کریں گے۔ لیکن کچھ ایسے الفاظ بھی تھے ناظرین جو اتنے زیادہ بہتر نہیں تھے، جس وجہ سے اس آرٹیکل کو ڈیلیٹ کروایا گیا۔ اور عمران ریاض صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو آرٹیکل ڈیلیٹ کیا یہ گورنمنٹ کے کہنے پر نہیں کیا، کیونکہ ایکسپریس ٹریبیون اتنی معمولی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، یہ بہت بڑا دباؤ آیا جس کی وجہ سے یہ آرٹیکل کو ڈیلیٹ کروایا گیا تھا۔ اب لیٹ سی اس آرٹیکل کے حوالے سے، کیونکہ کافی زیادہ وائرل چل رہا ہے، بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آنے والے دنوں میں بھی یہ گہما گہمی اس آرٹیکل کو لے کر چلتی رہے گی۔ ناظرین کچھ خبر میں آپ کو کرکٹر افتخار احمد کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ قومی کرکٹر افتخار احمد کی قیادت میں KRL کی ٹیم میں بیٹنگ اور بولنگ دونوں شعبوں میں متوازن کھیل دکھانے کو ملا۔ میچ جیتنے اور ٹرافی وصول کرنے کے بعد افتخار احمد کے جشن نے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ انہوں نے متنازع بھارتی فلم کی مشہور عبد الرحمان ڈکیت اسٹائل میں رقص کیا۔ جشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوتی چلی گئی۔ شائقین نے انہیں محبت سے چاچا ڈکیت کا لقب دے دیا ہے، تو ان کے لیے
کیونکہ انہیں چاچا کہا جاتا ہے، تو اب یہ ڈکیت گانے پہ انہوں نے یہ رقص کیا، تو ظاہر تھا اس طرح کا کوئی نہ کوئی سین سامنے آتا۔ مداحوں نے اس لمحے کو ڈومیسٹک کرکٹ کی خوشی اور جذبات کی خوبصورت عکاسی بھی قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ، مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔